نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین میں ترجیحات، علامہ یوسف قرضاوی صاحب کی تصنیف کا ہم مسلسل مطالعہ کر رہے ہیں۔ جس باب کا مطالعہ جاری ہے وہ ہے منیحات میں ترجیحات۔ منیحات میں ترجیحات، اس میں ذیلی موضوع ہے کفر و شرک اور منافقت کے درجات۔ آج سے ہم یہیں سے مطالعہ شروع کریں گے۔ کفر و شرک اور منافقت کے درجات۔ اس مقام پر بہت ضروری ہے کہ ہم کفر و شرک اور منافقت میں ان مراتب کا لحاظ کریں جن کا ہم نے ابھی پچھلی نشست میں ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ کوئی کفر اکبر ہوتا ہے اور کوئی اصغر۔ جب ان میں سے کسی کا مطلق ذکر ہوتا تو مراد اکبر ہی ہوتی ہے، لیکن شریعت میں بعض اوقات یہ کلمات اطلاق کے ساتھ ذکر ہوتے ہیں اور ان سے مراد معاصی ہوتے ہیں، خاص طور پر کبائر۔ چنانچہ ضروری ہے کہ اس بات کا لحاظ رکھا جائے اور اس کے مواقع کو پہچان لیا جائے تاکہ ہمارے لیے معاملہ مشتبہ نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ گاروں پر کفر اکبر کا الزام لگا دیں جو ملت سے خارج کرنے والا ہے، حالانکہ وہ مسلمان ہوں گے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو اپنا دشمن قرار دے دیں اور ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیں، حالانکہ ان کی طرف سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے باوجود ہمارے ان کے درمیان ابھی دین کا رشتہ برقرار ہو، اور معاملہ ایسا ہو جیسا کہ عربی ضرب المثل میں ہے کہ ناک اگرچہ کٹی ہے مگر ہے تیری ہی۔ کفر اصغر اور کفر اکبر۔ یہ بات معلوم ہے کہ کفر اکبر یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے وجود سے یا اس کے رسولوں سے انکار کرے، جیسا کہ ہم نے اشتراکیوں کے کفر کے سلسلے میں ذکر کیا ہے، یا یہ کہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود نبوت سے انکار کرے، جیسا کہ یہود و نصارہ کا کفر ہے۔ یہ لوگ دنیاوی احکام میں بھی رسالت محمدی کے کافر تصور کیے جاتے ہیں۔ رہی ان کی اخروی سزا تو اس بات پر منحصر ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر دشمنی رکھتے ہیں، حالانکہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، ذرا حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ وہ لوگ جن کے سامنے ہدایت واضح نہیں ہوئی، مثلا ان کو دعوت پہنچی ہی نہیں، یا انہیں دعوت پہنچی تو ہے مگر درست طریقے سے نہیں پہنچی کہ اس کی وجہ سے وہ تحقیق اور غور و فکر پر مجبور ہو، ایسا شخص معذور ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغامبر نہ بھیج دیں۔ میرا خیال ہے کہ مسلمان بڑی حد تک اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ زمین پر بسنے والی قومیں گمراہ کیوں رہیں، اور وہ اسلام کے حقائق سے بے خبر کیوں رہیں، وہ اسلام کے دشمنوں کے اباطیل کے ساتھ کیوں چمٹی رہیں۔ ان پر لازمی ہے کہ اپنے پیغام کو دنیا تک پہنچانے میں اپنی پوری قوت صرف کریں اور سچے دل سے اس راستے میں کام کریں۔ انہیں چاہیے کہ ہر قوم کو اپنی دعوت انہی کی زبان میں پہنچائیں تاکہ اسے ان کے سامنے حقیقی معنوں میں بیان کر سکیں اور ثابت کر سکیں کہ پیغام محمدی حقیقی طور پر ایک عالمی پیغام ہے۔
رہا کفر اصغر تو وہ تمام معاصی ہیں، خواہ دین میں ان کی تعداد کتنی ہی زیادہ ہو، مثلا تارک الصلاح جو سستی کی وجہ سے نماز کو ترک کرتا ہے، نہ کہ انکار یا استہزاء کی وجہ سے۔ ایسا آدمی جمہور علماء امت کے نزدیک گناہ گار یا فاسق ہے، کافر نہیں ہے۔ بعض احادیث میں اس پر جو لفظ کفر کا اطلاق کیا گیا ہے تو اس سے مراد کفر کی چھوٹی اقسام ہے، نہ کہ یہی کفر اکبر۔ مثلا حدیث میں آیا ہے ہمارے اور ان کے درمیان نماز کا عہد ہے، جس نے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ ایک اور حدیث بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور اس کے کفر کے درمیان صرف ترک نماز کا فرق ہے۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اپنی ظاہریت کے باوجود تارک نماز کو کافر نہیں کہتے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے کفر کا جو قول مروی ہے، اس کا حکم کسی پر اس وقت لگایا جائے گا جب حکمران یا قاضی نے اسے نماز کی دعوت دی ہو اور اس سے توبہ کا مطالبہ کیا اور اسے توبہ کرنے سے انکار کیا ہو۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی بات کو راجح کہا ہے کہ تارک نماز کافر نہیں ہے جب تک کہ وہ اس سے انکار نہ کرے یا اس کا استخفاف نہ کرے، اگرچہ اس کے نزدیک اسے ترک نماز پر قتل کیا جائے گا، مگر اس وجہ سے نہیں کہ وہ کافر ہو گیا ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ حد کا مستحق ہے، اور اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے۔ یہی ایک روایت امام احمد کی بھی ہے۔ ابو عبداللہ بن بطاح نے اسی کو اختیار کیا ہے، اور انہوں نے اس سے انکار کیا ہے کہ امام احمد تارک نماز کو کافر کہتے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ اصل مذہب یہ ہے، اور اس مسئلے میں ہمارے مذہب میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ اکثر فقہا کا مذہب ہے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، مالک رحمۃ اللہ علیہ، شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ اس نے ان متفق علیہ احادیث سے استدلال کیا ہے جن میں یہ ذکر آیا کہ اس شخص پر آگ حرام ہے جس نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہو، اور جس نے یہ کہا وہ آگ سے نکلے گا، اور جس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ بھی جہنم سے نکلے گا۔ انہوں نے آثار صحابہ اور اجماع سے بھی استدلال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں کہ کسی دور میں بھی ایک تارک نماز کی وفات پر اسے غسل نہ دیا گیا ہو اور اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائی گئی ہو، اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا گیا ہو، اور اس کے وارثوں کو اس کی وراثت سے محروم کیا گیا ہو، یا خود تارک نماز کو اس کے وارثوں کی میراث سے محروم کیا گیا ہو، یا زوجین میں سے کسی کو اس وجہ سے دوسرے سے الگ کیا ہو کہ وہ تارک نماز ہے۔ حالانکہ تارکین نماز ہر دور میں بہت سے ہوتے ہیں۔ اگر وہ کافر ہوتا تو اس کے بارے میں یہ سارے احکام ثابت ہوتے ہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کے درمیان اس مسئلے میں کوئی اختلاف معلوم نہیں ہے کہ تارک نماز پر اس کی قضا واجب ہے۔ اگر وہ مرتد ہوتا تو اس پر نہ نماز کی قضا لازم ہوتی اور نہ روزوں کی۔ رہی مذکورہ احادیث یعنی جن کا ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تارک نماز کافر ہو جاتا ہے، تو وہ زجر و توبیخ کے لیے فرمائی گئی ہیں، اور ان کا مقصد اسے کفار کے مشابہ قرار دینا ہے۔ یہ اپنی حقیقی معانی پر محمول نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے سباب المؤمن فسوق و قتالہ کفر، یعنی مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس کے ساتھ قتال کرنا کفر ہے۔ ایک اور حدیث من قال لأخیہ یا کافر فقد باء بہا احدہما، جس نے اپنے مسلمان بھائی سے کہا ہے کافر، تو ان میں سے ایک تو اس میں مبتلا ہو گیا۔ اس طرح کی احادیث وعید میں تشدید پیدا کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ہمارے نزدیک یہی صحیح ترین قول ہے، واللہ اعلم۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج السالکین میں کہتے ہیں کفر کی دو قسمیں ہیں، کفر اکبر اور کفر اصغر۔ کفر اکبر خلود فی النار کا موجب ہے، اور کفر اصغر خلود فی النار کا نہیں بلکہ استحقاق وعید کا موجب ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے میری امت میں دو افعال ہیں،
جو میری امت کے لیے کفر ہیں، ایک نسب میں الزام لگانا اور دوسرے نیاحت یعنی میت پر جاہلیت کے انداز میں رونا۔ میری امت میں دو افعال ہیں جو میری امت کے لیے کفر ہیں، ایک نسب میں الزام لگانا الطعن فی النسب والنیاحہ، اور دوسری نیاحت یعنی میت پر جاہلیت کے انداز میں رونا۔ اثنتان فی امتی ہما بہم کفر الطعن فی النسب والنیاحہ، میری امت میں دو افعال ہیں جو میری امت کے لیے کفر ہیں، ایک نسب میں الزام لگانا اور دوسری نیاحت۔ اسے احمد اور مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث، جس نے کسی عورت سے دبر میں تعلق قائم کیا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی تعلیمات سے کفر کیا۔ من اتی امرأۃ فی دبرہا فقد کفر بما انزل علی محمد۔ یہ بھی حدیث ابو داؤد کی حدیث ہے، ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی بیان کی گئی ہے۔ ایک اور حدیث، جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات پر یقین کیا، وہ اس تعلیم سے کافر ہو گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ رواہ احمد، اور حاکم نے اسے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے۔ اسی طرح فرمایا، میرے بعد کافر نہ بنو کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارتے رہو۔ متفق علیہ۔ یہی تعویل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور اکثر صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی فرمائی ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں ارشاد ہے، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ کفر نہیں ہے جو ملت سے خارج کرنے والا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب وہ یہ کام کرے گا تو اس کے لیے کفر کے مترادف ہوگا۔ یہ اس شخص جیسا نہیں ہوگا جس نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے۔ یہی قول طاؤس کا بھی ہے۔ حضرت عطا کہتے ہیں، یہ کفر دون کفر، ظلم دون ظلم اور فسق دون فسق والی بات ہے، یعنی ان میں سے ہر ایک کے مختلف درجات ہیں، جن میں سے ایک ادنا درجہ یہ ہے۔ بعض نے اس آیت کی یہ تعویل کی ہے کہ یہ اس صورت میں جب وہ ما انزل اللہ پر فیصلہ نہ کرنے کے ساتھ اس سے انکار بھی کرے۔ یہ اکرمہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، مگر یہ ایک مرجوح تعویل ہے، اس لیے کہ اگر ایک آدمی اس سے ویسے انکار کرے وہ بھی کافر ہے، خواہ اس پر فیصلہ کرے یا نہ کرے۔ بعض نے اس کی یہ تعویل کی ہے کہ یہ اس صورت پر محمول ہے جب وہ سارے ما انزل اللہ پر فیصلہ کرنا چھوڑ دے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں توحید اور اسلام کے بارے میں فیصلہ بھی مراد ہے۔ یہ عبدالعزیز الکنانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعویل ہے، مگر یہ تعویل بھی بعید ہے، کیونکہ وعید ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ کرنے سے انکار پر آئی ہے، اور وہ ویسے ہی جمعی اور بعض سب کی تعطیل کو شامل ہے۔ بعض نے اسے نص کے خلاف فیصلہ کرنے پر محمول کیا ہے، جبکہ وہ قصداً عمداً نص کی مخالفت کرے، نہ کہ جہالت یا اجتہادی غلطی کی وجہ سے۔ یہ تعویل امام بغوی نے عموماً علماء سے نقل کی ہے۔ کسی نے اسے اہل کتاب پر محمول کیا ہے، یہ قتادہ اور ضحاک وغیرہ کا قول ہے۔ یہ تو زیادہ بعید ہے کیونکہ یہ نص کے ظاہری الفاظ کے خلاف ہے، چنانچہ اس کی طرف تو ذہاب نہیں کیا جا سکتا۔ بعض نے اس کو کفر قرار دیا ہے جو ملت سے نکالنے والا ہے، مگر درست یہی ہے کہ ما انزل اللہ کے سوا کسی چیز پر فیصلہ کرنے میں دو کفر پائے جاتے ہیں، ایک اصغر اور ایک اکبر۔ ان کا تعین فیصلہ کرنے والے کی حالت دیکھ کر کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس نے یہ عقیدہ رکھا ہے کہ اس پر پیش آمدہ مسائل میں ما انزل اللہ پر فیصلہ کرنا واجب ہے، مگر نافرمانی کرتے ہوئے اس سے منہ موڑتا ہے اور ساتھ ہی اعتراف کرتا ہے کہ اپنی اس حرکت کی وجہ سے وہ سزا کا مستحق ہے، تو یہ کفر اصغر ہے۔ اور اگر اس کا عقیدہ یہ ہو کہ اس پر ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ کرنا واجب ہی نہیں ہے، اسے یقین ہو کہ اللہ کا فیصلہ یہی ہے، مگر وہ سمجھے کہ اس کے باوجود میں اس کا پابند نہیں ہوں، یہ کفر اکبر ہے۔
لیکن اگر وہ بے خبر ہے یا اجتہادی غلطی سے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو یہ خطا کار ہے، اور اس کا حکم خطا کاروں کا حکم ہے۔ الغرض گناہ جتنے بھی ہیں وہ کفر اصغر کی انواع میں سے ہیں۔ یہ شکر کے خلاف ہیں، جو بھلائی پر عمل کا دوسرا نام ہے۔ پس جو آدمی صحیح کرتا ہے وہ یا شکر ہوگی یا کفر، یا پھر ایک تیسری چیز ہوگی جو نہ اس میں ہے اور نہ اس میں۔ واللہ اعلم۔ شرک اکبر اور شرک اصغر، جیسا کہ کفر میں اکبر اور اصغر ہوتا ہے، اسی طرح شرک میں بھی اکبر اور اصغر ہوتا ہے۔ شرک اکبر تو معروف ہے، جیسا کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس سے اسی طرح محبت کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ یہ وہ شرک ہے جس میں مشرکین کے معبودوں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جب وہ آگ میں جائیں گے تو اپنے معبودوں سے کہیں گے، سورہ شعراء کی آیت نمبر 97 اور 98 میں ارشاد ہے، تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، خدا کی قسم ہم تو سریح گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے۔ یہ وہ شرک ہے جس کی مغفرت توبہ کے بغیر نہیں ہو سکتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ بس شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ جب جاہلیت اور شرک اور وہ چیز جسے قرآن نے معیوب قرار دیا ہے معروف نہ ہو تو لوگوں کے اس میں پڑنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ وہ اس کا اقرار بھی کریں گے، اس کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دیں گے اور اس کی تصویب و تحسین بھی کریں گے، حالانکہ اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا کہ یہی وہ شرک ہے جس میں اہل جاہلیت مبتلا تھے۔ یہ اس کی طرح ہے یا اس سے برا، یا برائی میں اس سے کم۔ اس طرح لوگوں کے دل سے اسلام کی ایک ایک کڑی گرتی جائے گی، معروف منکر بن جائے گی اور منکر معروف، بدعت سنت بن جائے گی اور سنت بدعت۔ ایک آدمی کو محض ایمان لانے اور توحید خالص اختیار کرنے کی وجہ سے کافر قرار دیا جائے گا، اور دوسرے کو خالص اتباع رسول اور خواہشات اور شہوات کو ترک کرنے کی وجہ سے بدعتی قرار دیا جائے گا۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت اور دل زندہ دیا ہوگا وہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ واللہ المستعان۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور رہا شرک اصغر تو اس کی مثال معمولی ریا، مخلوق کے لیے تصنع اور غیر اللہ کی قسم ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی وہ مشرک ہو گیا۔ اور کسی آدمی کا کسی سے یہ کہنا کہ ما شاء اللہ و شئت، یعنی جو اللہ چاہے اور تو چاہے، یا یہ کہ ھذا باللہ و بک، یہ کام آپ کر سکتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، یا یہ کہ انا باللہ و بک، میں اللہ کی اور تیری پناہ میں آتا ہوں، یا یہ کہ مالی الا اللہ و انت، میرا اللہ اور تیرے سوا اور کون ہے، میرا اللہ اور تیرے سوا اور کون ہے، اور یہ کہ انا متوکل علی اللہ و علیک، میں اللہ پر اور آپ پر توکل کرتا ہوں، اور یہ کہ لولا انت لم یکن کذا کذا، اگر آپ نہ ہوتے تو میرا فلاں فلاں کام نہ ہوتا۔ یہ کبھی کبھی شرک اکبر ہوتا ہے، اس کا اندازہ کہنے والے کی حالت اور اس کے ارادے کے لحاظ سے لگایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات صحت کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، فرمایا اجعلتنی للہ ندا اجعلتنی للہ ندا قل ما شاء اللہ وحدہ، کیا تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنایا؟ یہ کہو کہ جو اللہ وحدہ چاہے۔ اجعلتنی للہ ندا قل ما شاء اللہ وحدہ، کیا تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنایا؟ یہ کہو کہ جو اللہ وحدہ چاہے۔ یہ لفظ دوسرے الفاظ سے ہلکا تھا، مگر اس کے باوجود آپ سب نے اس شخص کو یہ کہا تھا۔ شرک کی قسموں میں ایک قسم یہ ہے کہ مرید اپنے شیخ کے سامنے سجدہ کرے، یہ ساجد اور مسجود دونوں کی طرف سے شرک ہے۔
اس کی ایک قسم شیخ کی خاطر سر منڈوانا ہے، کیونکہ یہ غیر اللہ کے لیے عبادت ہے، اور سر منڈوانے کی عبادت حج یا عمرے کے موقع پر اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کی ایک قسم شیخ کی طرف توبہ کرنا ہے، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ توبہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، جیسے نماز، روزہ، حج اور قربانی وغیرہ، یہ خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ مسند میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قیدی لایا گیا، اس نے کہا، اے اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، محمد کے سامنے نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عرف الحق لأہلی، اس نے حقدار کا حق پہچان لیا۔ چنانچہ توبہ ایک عبادت ہے اور وہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، جیسے سجدہ اور روزے وغیرہ۔ شرک کی ایک قسم یہ ہے کہ غیر اللہ کی نظر مانی جائے، یہ بھی شرک ہے، اور یہ غیر اللہ کی قسم سے زیادہ بری چیز ہے۔ جب یہ بات ثابت ہوئی کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی وہ مشرک ہو گیا، تو اس شخص کی کیا حالت ہوگی جس نے غیر اللہ کی نظر مانی ہو؟ حالانکہ سنن میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ النذر حلفہ، نظر ایک قسم ہے۔ اس کی ایک قسم غیر اللہ کا خوف کھانا، غیر اللہ پر توکل کرنا، غیر اللہ کے لیے انابت اور خضوع اختیار کرنا اور اس کے سامنے عاجزی دکھانا، اللہ کے علاوہ کسی کے ہاں رزق تلاش کرنا اور اس کے علاوہ کسی کی عطا پر اس کی حمد بیان کرنا، اور اس حمد کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے سے مستغنی سمجھنا، اور جو کچھ اس کو نہیں دیا گیا اور اس کے لیے مقدر نہیں کیا گیا اس کے بارے میں اللہ سے ناراض ہونا اور اس پر برا بھلا کہنا، اس کی نعمتوں کو کسی اور کی طرف منسوب کر دینا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ کائنات میں کوئی چیز ایسی بھی ہو سکتی ہے جس کو اللہ نے نہ چاہا ہو۔ نفاق اکبر اور نفاق اصغر، جس طرح شرک اور کفر میں اکبر اور اصغر موجود ہے، اسی طرح نفاق بھی اکبر اور اصغر ہوتا ہے۔ نفاق اکبر عقیدے کا نفاق ہے، اور یہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہمیشہ رہنے کا موجب ہے۔ یہ وہ ہے جس میں آدمی کے دل میں کفر ہوتا ہے اور بظاہر اسلام کا اعلان۔ یہی وہ نفاق ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا۔ قرآن کریم ایسی آیات سے بھرا پڑا ہے جن میں ان کے راز کے پردوں کو چاک کیا گیا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مسلمان بندوں کے لیے ان کے معاملات نمایاں کر کے رکھ دیے ہیں تاکہ وہ ان سے محتاط رہیں اور مسلمان اپنی استطاعت کی حد تک ان کے اخلاق سے دور رہیں۔ رہا نفاق اصغر تو وہ عمل اور کردار کا نفاق ہے۔ وہ یہ کہ آدمی دل میں درست عقیدہ رکھے مگر اعمال، اخلاق اور کردار میں منافقین کے طریقے پر چلے۔ اس سے صحیح احادیث میں محتاط رہنے کی تاکید کی گئی ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 خصلتیں ہیں جو اگر کسی میں پائی گئیں تو وہ خالص منافق ہوگا، اور اگر کسی میں ان میں سے ایک پائی گئی تو اس میں منافقت کی ایک خصلت موجود ہوگی، جب تک کہ اسے چھوڑ نہ دے۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، معاہدہ کرے تو دھوکہ دے، اور لڑے تو گالیاں بکے۔ متفق علیہ۔ ایک اور حدیث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ متفق علیہ۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اگرچہ وہ نماز پڑھے، روزے رکھے اور یہ گمان کرے کہ وہ مسلمان ہے، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم۔ یہ اور اس طرح کی دوسری احادیث ہی تھیں جن کی وجہ سے صحابہ کو اپنے بارے میں یہ خوف رہتا تھا کہ کہیں وہ منافق تو نہیں ہو گئے۔ یہاں تک کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان احادیث سے کوئی مسلمان خوف زدہ ہوئے بغیر نہ رہا، اور کوئی منافق اس سے خوف زدہ نہیں ہوا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے بارے میں بتا دیا تھا، کہا کرتے تھے، اتجدنی منہم، کیا میں ان لوگوں میں شامل ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ وہ لوگوں کو منافق علیم سے محتاط رہنے کی تاکید کیا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ ایک منافق علیم کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ زبان کا علیم اور دل کا کورا ہوتا ہے۔ کسی نے کہا، اللہم انی اعوذ بک من خشوع النفاق، اے اللہ میں نفاق کے خشوع سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔
سائل نے پوچھا نفاق کا خشوع کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا وہ یہ کہ جسم پر خشوع نظر آئے مگر دل میں خشوع نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں کفر اور شرک کے بارے میں ان ترجیحات کو سمجھنے کی توفیق دے اور اپنے معاملات کو سدھارنے کا موقع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔